بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے شرعی ضابطۂ میراث جامع، ہم نے پہلے جو اس سے پڑھا ہے نا، لغت کی طریقے کے مطابق اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی لغت المیراث کا جو طریقہ تھا وہ مستقل طریقہ ہے، اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس، یہ ایک مستقل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میراث کے مسائل حل کرنے کا ایک مستقل طریقہ ہے۔ لغت المیراث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لغت المیراث علیحدہ چیز ہے مکمل، یہ علیحدہ سے ایک چیز ہے۔ لغت المیراث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دو صفحے ہیں، ایک یہ صفحے ہیں اور ایک ہے یہ دو صفحے یہاں تک ہے، یہ دو صفحے ہیں، بس اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ ایک جو چیز ہے وضاحت اشارات، اس کو سمجھے۔ اس کراس کا مطلب ہے زندہ نہ ہو، اور اس چیک کا کیا مطلب ہے؟ زندہ ہو۔ اولاد کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی اولاد جب بھی یہاں پہ کہا جائے گا اس سے مراد یہ ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ زندہ نہیں، اور اس کا مطلب ہے زندہ۔ اور دو نسبت ایک کا مطلب ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا، یعنی ہر مذکر کو ہر مؤنث سے دگنا ملے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اخوہ کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ افراد، بلا لحاظ مرد و زن، یعنی اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ از جملہ حقیقی، اللاتی، اخیافی، بھائی بہن، حقیقی ہو چاہے اللاتی بہن بھائی ہو، اخیافی بہن بھائی ہو، کچھ بھی ہو، صرف بھائی ہوں تو بھی، صرف بہنیں ہوں تو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ہو، دو یا دو سے زیادہ ہو۔ تو یہ اخوہ کا مطلب یہ ہے۔ حقیقی کا مطلب تو واضح ہے کہ باپ اور ماں شریک، دونوں میں شریک ہو، باپ میں بھی شریک ہو، ماں میں بھی شریک ہو۔ اللاتی کا مطلب ہے باپ شریک ہے۔ اخیافی کا مطلب ماں شریک۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے سے کہ جتنے بھی ورثاء ہے یہ میت کے وارثین ہیں، میت کے ورثاء، یہ کل یہاں تک 13 ورثاء ہے۔ اچھا، اب یہاں سے سمجھیں، خاوند کو نصف ملے گا، یا 1/2 ملے گا، یا 12/24 ملے گا۔ 2 میں سے 1، 24 میں سے 12، یہ نصف ہی ہوتا ہے۔ اولاد نہ ہو تو، اگر اولاد زندہ ہو تو 24 میں سے 6، 4 میں سے 1، یعنی چوتھائی۔ ٹھیک ہے، بیوی چوتھائی ملے گا، 1/4 ملے گا، یعنی 6/24، یعنی 24 میں سے 6، جبکہ اولاد نہ ہو۔ اولاد سے مراد یہی ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی۔ اچھا، سمن ملے گا، یعنی کہ 1/8 ملے گا، 24 میں سے 3 ملیں گے، جبکہ اولاد ہو۔ بیٹی ثلثان ملے گا، یعنی 3 میں سے 2 ملیں گے، 24 میں سے 16 ملیں گے، جبکہ بیٹیوں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو، یعنی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور بیٹا موجود نہ ہو تو پھر اس کو ثلثان ملے گا، یعنی 16/24، اور نصف ملے گا بیٹی کو، جبکہ بیٹی ایک ہو اور بیٹا موجود نہ ہو۔ پوتی کو 2/3 ملے گا، 16/24، بشرطے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور بیٹا بیٹی پوتا تینوں نہ ہو۔ پوتی کو نصف ملے گا، 1/2، 12/24، جبکہ یہ 1 ہو اور بیٹا بیٹی پوتا نہ ہو۔ الحمدللہ۔ اچھا، سدس ملے گا، یعنی 1/6 ملے گا، 4/24، بشرطے کہ بیٹی ایک ہو، اس کو سدس ملے گا پوتی کو، اور بیٹا پوتا نہ ہو۔
سمجھ گئی؟ اس طرح یہ پڑوتی ہے، مختصراً لکھا ہے، پڑپوتی ہے، یہ مختصراً لکھا گیا ہے پڑوتی۔ سلسان ملے گا 24 میں سے 16، جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور یہ بھی اس طرح ہے کہ سدس ملے گا جبکہ بیٹی 1 ہو یا پوتی 1 ہو اور بیٹا پوتا پڑوتا نہ ہو۔ اس طرح کے مطابق باپ کو ملے گا سدس یعنی 24 میں سے 4، جبکہ اولاد میں سے کوئی ایک موجود ہو، اولاد میں سے کوئی ایک یا زیادہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ماں کو سدس ملے گا جبکہ اولاد موجود ہو، ان میں سے کوئی موجود ہو تو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور یا اخوہ ہو، اخوہ سے مراد یہ ہے یعنی بھائیوں بہنوں میں سے کسی بھی قسم کا بھائی کسی بھی قسم کی بہن ہو، ان تینوں قسم میں سے کوئی بھی قسم ہو، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر وہ اخوہ میں آتے ہیں، وہ سارے اخوہ کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اخوہ کی صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ یا اگر یہ شرط بھی نہ پائی جائے، یہ بھی نہ پایا جائے، تو پھر یہ اس میں دیکھا جائے گا کہ خاوند اور باپ دونوں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں موجود ہو تب بھی 1/4 ملے گا۔ ماں کو ربع ملے گا جبکہ بیوی جمع باپ یعنی بیوی اور باپ دونوں ہو، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور سدس نہ ہو، سدس نہ ہو کا مطلب اولاد بھی نہ ہو، اخوہ بھی نہ ہو، خاوند جمع باپ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اوپر والی شرط نہ پائی جائے تو پھر یہ، پھر اگر یہ شرط بھی نہ پائی جائے، یہ بھی نہ پائی جائے، یعنی اوپر والی 2 شرطیں نہ پائی جائے، نہ سدس ملے نہ ربع ملے، تو پھر نہ سدس ملے نہ ربع ملے تو پھر کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ ٹھیک ہے، دادا کو سدس ملے گا جبکہ اولاد ہو بشرطے کہ باپ نہ ہو۔ اس طریقے سے دادی کو سدس ملے گا جبکہ ماں نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو۔ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق، مالکی کے مطابق کیا ہے؟ باپ نہ ہو، یعنی ہم ان دونوں شرطوں کا لحاظ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نانی کو سدس ملے گا جبکہ ماں نہ ہو، اس میں باپ کی شرط نہیں ہے نا۔ نانی کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا جبکہ ماں نہ ہو۔ اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سدس ہے، اگر یہ دونوں اکٹھی آ جائے، دادی اور نانی اکٹھی آ جائے، دادی اور نانی اگر دونوں ایک ہی مسئلے میں آ جائے تو پھر دونوں کو ایک ہی سدس ملے گا، یہی ایک ہی سدس ملے گا، یعنی یہ 4/24 ملے گا تو ان دونوں میں تقسیم ہوگا پھر، یعنی 2/24 اس کو، 2/24 اس کو، 4 میں سے 2 اس کو، 2 اس کو، ایسے سمجھ لیں۔ دادی نانی ایک ہی سدس میں برابر کی شریک ہیں، یعنی 1/1، دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، حقیقی بہن کو ثلثان ملے گا جب 2 سے زیادہ ہو، اولاد باپ دادا حقیقی بھائی نہ ہو، اور حقیقی بہن کو نصف ملے گا جبکہ یعنی 12/24 ملے گا جبکہ یہ 1 ہو حقیقی بہن، اولاد باپ دادا حقیقی بھائی نہ ہو۔ اس طریقے سے علاتی بہن یعنی باپ شریک بہن کو بھی اس طریقے سے ثلثان ملے گا جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، اور اولاد باپ دادا حقیقی بہن علاتی بھائی نہ ہو، اور اگر یہ 1 ہو اور یہ شرائط بھی ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو ساری اور یہ 1 ہو تو پھر 12/24، اور یہ سدس ملے گا ان کو جبکہ حقیقی بہن 1 ہو، حقیقی بہن 1 ہو، اور اولاد باپ دادا حقیقی بھائی علاتی بھائی نہ ہو، اور اخیافی کو
सुलुस मिलेगा 1/3 या 24 में से 8 मिलेगा, जबकि ये 2 या 2 से ज़्यादा हो और औलाद बाप दादा ना हो। अच्छा, यहाँ पे अखियाफ़ी के साथ न भाई लिखा हुआ है न बहन लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसमें भाई और बहन का एतबार है ही नहीं, यानी इसमें भाई भी शामिल है और बहन भी शामिल है, चाहे 2 भाई हो चाहे 2 बहनें हो, एक भाई एक बहन हो, जैसे कैसे भी हो, मिले जुले सब मिला के अखियाफ़ी कहलाते हैं। ठीक है, यानी इसलिए इसके साथ बहन और भाई कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का इसमें एतबार नहीं है, सिर्फ अखियाफ़ी होना काफ़ी है, अखियाफ़ी भाई हो या अखियाफ़ी बहन। तो ये शर्त है। और भाई और बहन अगर हो तो फिर उस दोनों को बराबर मिलेगा, भाई को भी और बहन को भी एक जितना मिलेगा। ठीक है, मसलन 8/24 है, 4 बहनें हैं और 4 अखियाफ़ी भाई है, तो 4 बहनों को भी एक एक मिलेगा और एक एक भाई को भी एक एक मिलेगा। 4 बहनों और 4 भाइयों को सबको एक एक मिलेगा, कुल 8 हो जाएंगे। अलबत्ता अगर अखियाफ़ी बहन एक हो या अखियाफ़ी भाई एक हो तो फिर उसे ये शर्त हो तो फिर 4/24 मिलेगा, औलाद बाप न हो दादा, और ये एक हो चाहे भाई हो या बहन तो उसे 4/24 मिलेगा। अच्छा, ये सारे जो 13 वरसा है ना, इन सब को ज़ुल्फ़ुरूज़ कहलाते हैं, ज़ुल्फ़ुरूज़ कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मंदर जबाला जो ऊपर गुजर गए हैं, इनमें से ये ज़ुल्फ़ुरूज़ है ना सारे, इन 13 वरसा में से अगर कुछ बच जाए तो फिर बाकी लेने वाले मुस्तहिकीन कि ये अलग तरतीब, ये तरतीब है। ठीक है, इस तरतीब के मुताबिक मिलेगा। इनको क्या कहते हैं? ये असबात, ये ऊपर वाले गुजर गए पिछले सफ़े में, ये क्या है, सारे ज़ुल्फ़ुरूज़ है और ये सारे असबात हैं। ठीक है, अब ये आपको ये ज़ुल्फ़ुरूज़ जो है ये अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं इंशाअल्लाह असबात।